معزز و محترم سامعین کرام، آج ہم اپنی گفتگو میں سب سے پہلے بات کریں گے عقائد کی۔ اسلام ہمیں سب سے پہلے عقائد کا درس دیتا ہے، یعنی جب بھی آپ دین کے سیکھنے سکھانے کی بات کریں گے تو سب سے پہلے ہمیں کیا سیکھنا ہوتا ہے جی؟ عقائد۔ عقائد اس لیے سکھائے جاتے ہیں کہ سب سے پہلے عقیدہ ٹھیک ہوگا تو عمل کا اجر و ثواب بھی ملے گا۔ عقیدے کی مثال ایک بیج کی طرح ہوتی ہے اور عمل اس بیج سے اگنے والا پودا ہوتا ہے۔ جتنا عمدہ بیج ہو اتنا ہی عمدہ پودا ہوتا ہے، جتنا اچھا عقیدہ ہوگا اتنا ہی اچھا عمل ہوگا۔ بیج ناکارہ ہو تو پودا بھی پھر ناکارہ ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام میں سب سے پہلے جو چیز سیکھنے والی ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے جی؟ عقیدہ۔ عقیدہ چونکہ بنیاد ہے۔ عقیدہ کہتے کسے ہیں؟ آج چونکہ ہماری پہلی نشست ہے اس میں، عقیدہ کہتے ہیں انسان کے وہ اٹل اور پختہ نظریات، پھر ریپیٹ کرتا ہوں، انسان کے وہ پختہ اور اٹل نظریات جو اس کے اعمال کے محرک بنتے ہیں، یعنی انسان کے وہ سالڈ بیلیفز، وہ پختہ نظریات جس کی وجہ سے اس کے اعمال میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ اعمال میں مضبوطی جس کی وجہ سے پیدا ہو اسے کیا کہتے ہیں جی؟ عقیدہ۔ عقیدہ مضبوط ہو تو انسان اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے بھی اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے ربنا تقبل منا، یا اللہ میری اس جان کو بھی قبول کر لے۔ عقیدہ مضبوط ہے۔ اور اگر عقیدہ کمزور ہو جائے تو پھر 57 ریاست کے اسلامی حکمران بھی ہوں تو باطل کے سامنے کھڑے ہونے کی جرت نہیں کر سکتے۔ بنیادی چیز کیا ہے جی؟ عقیدہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا مکہ مکرمہ میں تو نماز کا حکم تو 10 سال بعد آیا جب معراج پر گئے۔ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال اسلام کس چیز کو لوگوں کے سامنے ڈکلیئر کیا؟ وہ کیا تھا؟ عقیدہ ہی تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب عقائد میں جو بنیادی عقائد ہیں وہ ہیں 5۔ کتنے ہیں جی؟ پہلا عقیدہ ہے جی توحید۔ پہلا عقیدہ کیا ہے جی؟ توحید۔ دوسرا عقیدہ ہے جی رسالت۔ دوسرا عقیدہ کیا ہے جی؟ رسالت۔ تیسرا عقیدہ ہے فرشتوں پر ایمان۔ تیسرا عقیدہ کیا ہے جی؟ فرشتوں پر۔ چوتھا عقیدہ ہے آسمانی کتابوں پر ایمان۔ آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا چوتھا عقیدہ۔ پانچواں عقیدہ ہے آخرت پر یقین رکھنا۔ کتنے عقیدے ہو گئے جی؟ 5۔ اسے کہتے ہیں فنڈامنٹل بلیف۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177 میں موجود ہیں۔ یہ پانچوں عقیدے کس میں ہیں جی؟ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177 میں۔ کوشش کریں یہ جو ایک مہینے کا چلے گا نا در، اگر آپ یقین کریں کنٹینیوٹی سے اس میں ایک ایک چیز یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا، پہلے تو صرف درس ہے نا، آپ تھوڑے اس کو یاد رکھیں، انشاءاللہ مہینے کے بعد آپ کہیں گے کریمی صاحب سینہ علم سے بھر گیا ہے۔ میں نے آپ کو عقائد بھی بتایا اور ریفرنس بھی دے دیا نا، قرآن میں ہے نا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ 5 عقیدے ہیں یہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 177 177، اسے کہتے ہیں آیت بر۔ اس میں کتنے عقیدے بیان ہو گئے جی؟ 5۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم نے پہلی جو نشست ہے اس میں یہ سیکھا کہ اسلام سب سے پہلے کہتا ہے عقائد مضبوط کرو۔
اور عقیدوں میں ہمیں اسلام نے کتنے عقائد دے دیے جی؟ 5۔ یہ پانچوں عقیدے ثابت ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177 سے، ٹھیک ہے؟ اور یہ 5 عقیدے ہیں: توحید، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتابیں اور آخرت کو۔ 5 fundamental belief of Islam: 1 oneness of Allah Almighty, and 2 prophethood, and 3 the angels, and 4 the divine books, and the last the day of judgment. The 5 fundamental of belief of Islam. اسلام کے 5 بنیادی عقائد ہیں جس کے اندر توحید، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتابیں اور آخرت، ان 5 کو ماننا، اس کو کہتے ہیں اسلام کے 5 بنیادی عقائد۔ اس کو آپ نے اچھی طرح ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہمارا جو ترجمہ قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں ہم 9ویں پارے سورہ اعراف تک پہنچے تھے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کا وہ خطاب ذکر کیا جو آپ کی قوم کو عذاب آنے کے بعد آپ نے مرے ہوئے اپنی قوم کے لوگوں سے کیا۔ وہ خطاب کیا ہے؟ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي۔ شعیب علیہ السلام جس وقت عذاب آ گیا اور اس قوم کے پاس سے گزر کے مکہ کی طرف جا رہے تھے اہل ایمان کے ساتھ، تو آپ نے اپنی قوم سے ایسے منہ پھیرا، فتولیٰ عنہم، ان سے منہ پھیرا، وقال، اور کہا، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، میں اپنے رب کے پیغام تم تک پہنچا چکا ہوں، میں نے پہنچا دیے، ونصحت لکم، اور میں نے تمہیں نصیحت بھی کی تھی، فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، میں کافر قوم پہ کیوں غم کروں؟ اب تم اپنے کرتوتوں کی وجہ سے مرے ہو تو مرو۔ آپ نے کہا میں تم پر کوئی بھی غم نہیں کرتا۔ تو آج ہم ان عقائد میں سے جو ایک عقیدہ آخرت ہے، اس کا ایک پورشن یہ سماعت کریں گے اور سمجھیں گے کہ کیا مردے مرنے کے بعد سنتے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا جی؟ یعنی آج درس قرآن میں سے ہم یہ عقیدہ کیا سماعت کریں گے؟ کیا مردے مرنے کے بعد سنتے ہیں؟ تو اس آیت کریمہ سے حضرت شعیب علیہ السلام کی گفتگو سے پتہ چلا مردے سنتے ہیں اور ان سے کلام کرنا بھی جائز ہے، بلکہ ایمان والوں کے لیے حکم ہے جب قبرستان جائیں تو کہا انہیں سلام کرو، السلام علیکم یا اہل القبور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان جاتے تو آپ گفتگو بھی کرتے، آپ فرماتے السلام علیکم یا اہل القبور انتم سلفنا ونحن بالاثر، اے قبر والو تمہیں سلام ہو، تم ہم سے پہلے گزر گئے، ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ یہ گفتگو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس سے کرتے؟ قبر والوں سے۔ تو پتہ چلا جب قبرستان جاؤ تو انہیں سلام کرو۔ پتہ چلا جو سنتا نہیں ہے، آپ نے کبھی اس دیوار کو سلام کیا ہے؟ اور بولیں تو صحیح، کبھی دروازے کو؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں دروازہ سنتا ہی نہیں، دیوار سنتی نہیں، اس کا مطلب جو نہیں سنتا اسے سلام نہیں ہوتا۔ مثلا جو سوتا ہو، سو رہا ہو، آپ اسے سلام تو نہیں کریں گے، وہ تو سو رہا ہے۔ اسی طرح جو بے ہوش آدمی ہے اسے بھی سلام نہیں کریں گے، کیونکہ بے ہوش بندہ، آپ کسی کے پاس ہاسپٹل میں گئے تو ڈاکٹر نے کہا جی وہ ابھی بے ہوش ہیں، آپ اندر کہتے جی میں ویسے ہی دیکھ کے آ رہا ہوں اندر، آپ اندر گئے وہ بے ہوش ہیں، آپ بے ہوش بندے کو کہو جی السلام علیکم جی کیا، وہ کہا جی وہ تو بے ہوش ہے۔ اس کا مطلب جو بے ہوش آدمی ہے اس کو آپ سلام نہیں کرتے، جو ہوش میں ہے اسے سلام کرتے نا۔ تو ہمارے آقا قبر والوں کو سلام کر رہے ہیں، قبر والے ہوش میں ہیں کہ نہیں؟ اور بتائیں تو صحیح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے ہیں نا کہ قبر والا کیا ہے۔ چلو آپ مجھ پہ اعتراض کر لیں کسی پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ ہے نا کہ قبر والا کیا کر رہا ہے، تو ہمارے آقا کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، اس کا مطلب قبر والا ہوش میں ہے، تو پھر ہی سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ بس ہم اپنے آقا کی
اس ادا پر، اسی بات پر یقین رکھتے ہیں قبر والے سنتے بھی ہیں اور ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں جب کافر مر گئے، ایسے 70 کافروں کی لاشیں سرکار نے فرمایا اٹھا کے اس بند کنویں میں پھینک دو، پھینک دی۔ سرکار نے کنویں کی منڈیر پہ پاؤں رکھا اور نام لیے، یا ابا جہل یا اتبا، ایسے نام لیے، اے ابو جہل اتبا شیبہ، نام لے کے کہا، اور کہا کہ جو رب نے ہم سے وعدہ کیا ہمیں تو مل گیا، جو رب نے تم سے وعدہ کیا تمہیں بھی مل گیا۔ اب سرکار سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تمہیں کامیابیاں عطا فرما دے گا، وہ 313 نکل گئے، اور کافر سے وعدہ تھا کہ تم اسلام قبول کر لو وگرنہ عذاب میں مبتلا ہوگے۔ سرکار پوچھ رہے تھے تمہارا جو وعدہ تھا عذاب کا تمہیں مل گیا؟ ہمیں جو وعدہ تھا مدد اور نصرت کا ہمیں تو مل گیا۔ جب یہ گفتگو کی تو فاروق اعظم آگے بڑھے، پیارے آقا اب ان سے بات کر رہے ہیں جو سنتے ہی نہیں، حالانکہ صحابہ جانتے تھے یہ سوال ہمارے لیے ہوا ہے، وہ جانتے تھے قرب قیامت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کہیں گے جی سنتے ہی نہیں ہیں، کوئی بھی نہیں سنتا۔ انہوں نے جب پوچھا پیارے آقا اب ان سے بات کریں جو سنتے نہیں، فرمایا جن سے میں بات کر رہا ہوں فاروق اعظم، وہ تم سے زیادہ سننے والے ہیں۔ اس کا مطلب ابو جہل بھی سنتا ہے، مرنے کے بعد کافر سنتا ہے، تو مومن مرنے کے بعد کیوں نہیں سنتا؟ اب یہاں یہ بات ذرا توجہ سے سمجھیے گا، جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس وقت میری بات کو غور سے سمجھیں گے، انشاءاللہ اس مسئلے میں اب پوری زندگی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ اب میری بات اگر غور سے سمجھیں، پوری زندگی کوئی بڑے سے بڑا بندہ بھی دلیل کے ہاتھ آ جائے گا نا، انجینئر محمد علی مرزا ہو یا کوئی بھی ہو، یہ بات اگر آپ آج سمجھ گئے جو میں سمجھانے لگا ہوں، اس مسئلے میں آپ کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی۔ توجہ، موت کے بعد روح کی قوت بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ غور سے سمجھیے گا، موت کے بعد روح کی قوت بڑھ جاتی ہے۔ جب آپ کسی مردے کو دفن کر کے آپ واپس آتے ہیں تو وہ آپ کے چلنے کی قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ ابھی آپ یہاں بیٹھے ہیں، بازار میں جو بندہ گزرا ہے کیا آپ کو اس کے قدموں کی آہٹ آئی ہے؟ آپ کو تو نہیں آئی، آپ تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ قبر میں آپ کو اس سے بھی دور جو چل کے جا رہا ہوگا نا اس کی بھی آہٹ کی آواز آ جائے گی، یہاں نہیں آ رہی آپ کو، قبر میں آئے گی، کیونکہ حدیث میں ہے صحیح بخاری، اور میں جب مسلمان کو کسی کو دفنایا جاتا ہے وہ دوست پلٹتے ہیں، انہو لا یسمع کرعن علیہم، وہ تمہارے جوتے کی ہلکی سی آہٹ کو بھی سن لے گا، وہ قبر میں ہے نیچے۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بازار میں چلنے والے کی آہٹ ابھی نہیں آ رہی آپ کو، لیکن اس وقت آپ منو من مٹی کے نیچے ہیں، آپ کو آواز آئے گی، حدیث کے الفاظ ہیں۔ اس کا مطلب کہ موت کے بعد روح کی قوت کیا ہو جاتی ہے جی؟ زیادہ ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ ہزارہا منو مٹی کے نیچے ہے، وہ قبرستان سے گزرنے والوں کو دیکھتا بھی ہے اور ان سے ایصال ثواب کی درخواست بھی کرتا ہے وہ قبر کے نیچے ہے، وہ نیچے منو من مٹی کے، ٹھیک ہے جی۔ قدموں کی آہٹ بھی سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے، دیکھتا بھی ہے۔ مقبول بندوں کی تو کیا ہی بات ہے نا، مقبول بندے تو سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے اجرے میں سرکار کی قبر بنی، میں ان کی قبر کی زیارت کے لیے جاتی تھی، کبھی پردہ نہیں کیا۔ پھر میرے ابا جی کی قبر بن گئی، پھر بھی میں جاتی تھی، ایک میرے شوہر ایک میرے والد۔ فرمایا جب فاروق اعظم کی قبر بنی، انا مشدودۃ علیہ، میں پردہ کر کے جاتی تھی، جیسے دنیا میں میرا فاروق اعظم سے پردہ تھا، آج قبر سے بھی میرا پردہ ہے۔ اب اماں جی نے تو فیصلہ ہی کر دیا ہے کہ قبر والے دیکھ بھی رہے ہیں، پردہ کر کے وہاں جاتی تھی۔ اور پھر جو مقبول بندے ہیں وہ صرف یہیں تک نہیں، مقبول بندے زندگی میں بھی مشرق و مغرب کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے جو پیارے حضرت غوث پاک فرماتے نظر تو الی بلاد اللہ جمعہ،
کا خردلۃ علی حکم اتصالی، اور میں رب کی پوری روئے زمین کو یوں دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ پہ رائی کا دانہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا حدیث قدسی ہے کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ، اور میں اپنے پیارے بندے کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ عاصب بن برقیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی ہیں، عرض کرتے ہیں انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپکے گی نہیں میں تخت بلقیس آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. تو اللہ والے تو دنیا میں مشرق و مغرب کو دیکھتے ہیں، عام بندہ جو یہاں بیٹھ کے بازار میں گزرنے والے کی جوتی کی آڑ نہیں سن رہا، قبر میں جا کے وہ بھی سن رہا ہے. تو جو اللہ والے دنیا میں مشرق و مغرب کو دیکھ رہے ہیں، ان کی قبر میں جا کے روح کی طاقت کا کیا مقام ہوگا؟ ان کی طاقت کتنی ہوگی؟ وہ ہر جگہ کی آواز سنتے ہیں. ان کی قوت کا بعد از وفات اندازہ لگایا نہیں جا سکتا. اب اس کو لاجیکل بھی سمجھیں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں جی کریمی صاحب لاجیکل بھی سمجھائے. وجہ پتہ کیا؟ اب روح ہے ایک پنجرے میں، تو پنجرے میں پرندے کی اڑنے کی استطاعت اتنی ہی ہوتی ہے، وہ پنجرے میں اڑے گا. لیکن جب وہ نکل جائے گا پنجرے سے تو پھر آزاد فضاؤں میں جدھر چاہے اڑے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ پنجرے سے نکلنے کے بعد پرندے کی طاقت کیا ہو جاتی ہے جی؟ بڑھ جاتی ہے. پہلے وہ پنجرے میں ہی گھوم رہا تھا، اڑ رہا تھا، اب وہ اڑ رہا ہے دور تک. بس یہی سمجھیے کہ بدن سے جب نکلنے کے بعد روح پنجرے سے آزاد ہوتی ہے، اس کی طاقت و قوت اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اب روح پنجرے سے نکل کے آزاد ہو گئی، بڑھ گئی. اور کافر کی لاش کی کوئی عزت و حرمت نہیں ہوتی، کافر کی لاش کی کوئی عزت و حرمت نہیں ہوتی. غسل و کفن و دفن یہ سب کس کے لیے ہوتا ہے؟ مومن کے لیے. ٹھیک ہو گیا؟ اسی وجہ سے فتولی عنہم سے پتہ چلا وہ جو اہل ایمان ان کے ساتھ جا رہے تھے شعیب علیہ السلام کے ساتھ، ان میں سے بعض ایسے تھے کسی کا سگا بھائی کلمہ نہیں پڑھا، اس کی لاش بھی پڑی ہوئی تھی. کسی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس کی لاش بھی پڑی ہوئی تھی. کسی کے رشتہ داروں نے کلمہ نہیں پڑھا، شعیب علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں. لیکن کسی بیٹے نے کہا کہ میں اپنے ابو کو لاش کو دفنا تو دوں، میں اپنے ابو کو کفن تو دے دوں. نہیں، کسی نے نہیں کہا، نہ غسل نہ کفن نہ دفن. اس کے برعکس مومن زندگی میں عزت والا ہے، جیسے زندگی میں عزت والا ہے وہ موت کے بعد بھی عزت والا ہے. وگرنہ موت کے بعد تو صرف گوشت پوشت رہ گیا، یہ مٹی کا بنا ہوا بدن ہی رہ گیا، اور کیا رہ گیا؟ مرنے کے بعد تو نہیں. لیکن حکم ہے اس گوشت پوشت کے وجود کی بھی عزت کرو، اس کو غسل دو، اس کو اچھی طرح غسل دو، چادر پہناؤ، پھولوں کی چادریں، عزت کے ساتھ اس کو کندھے پہ اٹھاؤ، کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے جاؤ. اب سارے پیچھے کھڑے ہوں گے اور اس کو خوبصورت انداز میں آگے رکھ کے سب اس کے لیے دعا کر رہے ہوں گے. مسلمان تو فخر کر، اس دین کا ماننے والا ہے کہ تیرے مرنے کے بعد بھی تیرے لیے عزت و احترام کا سامان رکھ دیا گیا. سارے پیچھے کھڑے ہیں تیرے لیے، تجھے آگے رکھ کے پھر تیرے لیے دعا کی جا رہی ہے. اصل میں عزت پتہ کس کی ہے؟ وجود کی نہیں ہے، عزت ایمان کی ہے. سمجھیے اس بات کو. میں نے کہا یہ جملے غور سے کریں، سن لیں، زندگی بھر اس مسئلے میں پریشانی نہیں ہوگی آپ کو. عزت ہم گوشت پوشت کی کر رہے ہیں، عزت کس کی ہے؟ ایمان کی. پھر اس میں جو ایمان میں سب سے آگے بڑھتا گیا اخلاص کی، پھر جو اس سے آگے بڑھا اور اس کے دل میں سرکار کی محبت موجزن ہے. غازی علم الدین شہید، نہ عالم ہے نہ فاضل ہے نہ کچھ ہے. علامہ اقبال بھی ترخانہ دے منڈے نو قبر چ لاندے ہوئے کہندے نے اوئے اسی تے گلاں ہی کردے رہ گئے، ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا، بازی لے گیا. اس کا مطلب عزت اس مٹی کے بدن کی نہیں ہے، اس کو سمجھیے. عزت عشق رسول کی ہے.
وہ غازی علم الدین شہید نے جان دے دی تو سید دیدار علی شاہ صاحب بھی بے ہوش ہو کے گر گئے. لوگوں نے اٹھایا, کہا میں نے ان صفوں میں رسول اللہ کو دیکھا ہے. غازی علم الدین شہید کے جنازے میں وہ بھی آئے ہوئے. اقبال جیسے کہہ رہے ہیں ایسی گلاں ہی کرتے رہ گئے, ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا. ہم تو باتیں ہی کرتے رہ گئے, بڑائی کا بیٹا بازی لے گیا. تو پھر کیا پتا چلا عزت کس کی ہے؟ مٹی کے بدن کی نہیں, عزت ایمان کی ہے, عزت اخلاص کی ہے, عزت عشق رسول کی ہے. مرا ہوا کافر مردار ہے, مرے ہوئے کافر کو جانور اور مردار کی طرح پھینکا جاتا ہے, لیکن جو ایمان والا ہوتا ہے اس کو عزتوں کے ساتھ یہاں سے ہم اپنے کندھوں پہ اٹھا کے رخصت کرتے ہیں, عزتوں کے ساتھ. میں یقین کریں حیران ہوتا ہوں امت مسلمہ کے ان افراد پر کہ جن کے لیے اگر مواقع بھی فراہم کیے جائیں اور